سلمان صاحب، کل جب ہم ڈسکس کر رہے تھے یہاں پر ان مذاکرات کے حوالے سے تو ہمارے پینل کی رائے یہی تھے کہ نتیجہ خیزی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ اچانک کیا ہوا؟ اتنی جلدی یہ معاہدہ کیسے طے پا گیا؟ کون تھا اس کے پیچھے؟ دیکھیں، یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ کل ہم لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ فوری طور پہ شاید اس کی نتیجہ خیزی ممکن نہ ہو، لیکن میں نے کل ہی یہ بات کہی تھی کہ اس جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے دوحہ میں، اس کے پیچھے فورسز موجود ہیں۔ فورسز کیا ہے؟ میری کچھ دیر پہلے پرائم منسٹر صاحب سے میں نے اس حوالے سے پوچھا کہ جی آخر یہ سب کچھ اتنی جلد کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب شرم الشیخ میں گیا تو امیر قطر نے میرے سے بات کی کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کا ان کے ساتھ الجھنا بنتا نہیں، چونکہ پاکستان ایک منظم ملک ہے، ایک مضبوط ملک ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اس میں بندوبست کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دوستوں کا احترام کرتے ہیں۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ کیا کیا کچھ پاکستان نے اس میں کیا اور جواباً ہمارے ساتھ کیا انہوں نے کہا کہ اب میں ذمہ دار ہوں تو ہم اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر بتایا کہ باقی بھی طیب اردوان اور لوگ بھی اس میں انوالو ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ایک دباؤ تھا۔ سب سے اہم دباؤ مریم میں سمجھتا ہوں وہ تھا جو پاکستان کی فورسز نے اس دفعہ مؤثر ایک جواب دیا انہیں، اور انہیں یہ بتا دیا کہ آپ کے ٹھکانے ہمیں علم ہے کہاں پہ ہیں، ٹھکانے ان کے جب ہوئے ہیں تو ایک وہ پریشر تھا، اور دوسری میں نے کل بھی کہی تھی کہ خواجہ آصف صاحب کا جانا بھی بڑا میننگ فل تھا، اور دوسری سائڈ سے بھی ان کے خواجہ آپ نے کہا تھا کہ ہم کسی قسم کی لچک نہیں دکھائیں گے۔ اگر خواجہ صاحب نے یہاں پر پہلے ماحول اتنی جلدی معاہدہ ہوا ہے تو ہم نے کہیں کمپرومائز تو نہیں کر لیا؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ جو آپ نے ابھی بات اپنے انٹرو میں کی ہے کہ یہ طے ہوا ہے کہ مشترکہ انٹیلیجنس ہوگی اور فالو اپ میکانزم طے ہوا ہے، اور گرنٹر وہ ہیں۔ اور بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ساری یقین دہانیاں تو شاید پہلے بھی کرواتے رہے۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ طالبان کی وہاں پر اپنی گرپ موجود ہے، اور وہاں پر اس کے بعد وہ یقین دہانی تو یہ کروا رہے ہیں کہ جی وہاں سے پاکستان کے خلاف یا ہمسایہ ممالک کے خلاف دوبارہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں صاحب یہ یقین دہانیاں تو پہلے بھی کروائی گئی تھی جب دوحہ لیکن اس دفعہ صورتحال بہت مختلف ہے۔ دیکھیں پہلی پاکستان اور ان کے درمیان اب سب سے بڑا تو قطر گرنٹر ہے، اس کے بعد یہ اگلی میٹنگ ہو رہی ہے، اور ان کے اندر بھی تقسیم ہے۔ دیکھیں اس وقت طالبان کے اندر بھی تقسیم ہے، لیکن پہلی دفعہ جو پریشر پاکستان کی طرف سے آنا چاہیے تھا وہ ادھر بھی آیا ہے اور سفارتی محاذ پر بھی آیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر پاکستان اپنے سے 6 گنا بڑی طاقت کو سبق سکھا سکتا ہے، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آج تک احترام ہی چلتا ہے، آج تک محبت کا تعلق ہی چلتا ہے، اور اس محبت کے تعلق میں انہوں نے ہمارے افسروں اور جوانوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ وہ ہماری کمزوری نہیں، ہماری طاقت ہے جن کو وہ ٹارگٹ کر رہے تھے۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا، دیکھیں